کے محمد صہیب درجہ ثانیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم اساتذہ کرام، علماء کرام اور طلباء اعزام، آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے آمد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقیاتی دور سے نظر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے جائیں، تاریخ کے صفحات پلٹیے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی تھی، زناکاری معیوب نہ تھی، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدکاری کا راج تھا، کچھ کفر نے شعلے بھڑکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ وہ رب جو فضا میں بار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت اور شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، اسے اشرف المخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ جنتی کا نور دیا۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، ڈاکو اور لٹیرے معصوم بن گئے، ڈاکو اور لٹیرے معصوم اور ہمدرد بن گئے، ظلم و ستم گر عادل ہمدرد انسان بن گئے، جو ذرا تھا وہ گوہر بن گیا، جو مدعو تھا وہ داعی بن گیا، قطرہ تھا سمندر بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامانت بن گیا۔ یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، میں عرض کروں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت سے بپا ہوا، یہ قرآن پڑھنے، عمل کرنے اور سمجھنے سے بپا ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیے تاکہ وہ قرآن کو سیکھیے اور اسے اپنی زندگی میں اتارے تاکہ وہ بڑے ہوں تو ان کی تجارت، معیشت، رہن سہن قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ میں اپنے تقریر کو ایک شعر کے اختتام پر کرنا چاہوں گا۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ وما علینا